بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ ٹھیک ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ واما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ السلام، ودع الناس الی طاعتی واخذلہم عن آل ابی سفیان، فإن رأیت الناس مجتمعین الی بیعتی فعجل لی بالخبر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، یہ دنیا کے جو عدل کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، یہ دنیا کے جس میں امن ہونا چاہیے تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر جگہ پہ ظلم ہے۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وعدہ ہے خدا کا اور ہمیشہ حتماً یہ پورا ہو کے رہے گا، یہ عدل اسی وقت قائم ہوگا جب وہ ہستی ظاہر ہوگی، یہ امن اسی وقت قائم ہوگا جب یہ ہستی ظاہر ہوگی۔ وہ افراد، وہ ادارے کہ جن کا کام، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ امن کو قائم کریں، آج امن قائم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ وہ افراد، وہ ادارے کہ جن کا کام عدل قائم کرنا تھا، آج اپنی اس ذمہ داری میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ عدل، حقیقی عدل اور حقیقی امن اسی وقت قائم ہوگا کہ جب قائم آل محمد ظہور کریں گے۔ بس آئیں مل کے ہم اپنی اس عظیم عبادت کا آغاز اس دعا سے کریں کہ جس دعا کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہستی اس کائنات میں عدل قائم کر سکتی ہے تو وہ قائم آل محمد ہے۔ کوئی ہستی اگر اس کائنات میں امن قائم کر سکتی ہے تو وہ ہستی قائم آل محمد ہے۔ مل کے ہم اپنی اس عبادت کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ سے کریں گے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک دفعہ پھر مل کے بلند ترین صلوات سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، خداوند متعال
ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانی فرش عزا کی تمام دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور حاضرین کی تمام دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہم اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس قائم کا ظہور کرے، اس قائم کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے کہ ہم اس قائم کے ظہور میں آ کر اس قائم کے ظاہر ہونے کے بعد اس عدل الہی کو دیکھیں، اس حکومت علوی کو دیکھیں کہ جس کا خواب رسول نے دیکھا، جس کا خواب علی نے دیکھا اور جس کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور جس کی خاطر امام مظلوم کربلا نے کربلا کے اندر قیام کیا۔ سامعین محترم، عزاداری ہر سال ہم اس فرش عزا کو انعقاد کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں یہ عزاداری؟ کہ اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے، عزاداری کیوں کریں آپ؟ ہر سال اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی آؤ بگت کے ساتھ اور اتنی جسے کہہ لیں کہ فضیلت کے ساتھ آپ اس ایام کو برپا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ دیکھیں، جو اعتراض کرتے ہیں ان کو نہ تو عزاداروں سے کوئی مشکل ہے، نہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی مشکل ہے، نہ عزاداری سے کوئی مشکل ہے۔ در حقیقت ان کو مشکل خدا سے ہے، ان کو مشکل خدا سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد ہو، خدا چاہتا ہے کہ ذکر حسین ابن علی ہو، اور جب خدا کسی خیر کا، اس خیر کا ارادہ کرتا ہے، حدیث کے جملات ہیں کہ جب خدا چاہتا ہے کہ میں خیر کروں کسی بندے کے ساتھ تو اس کے دل میں محمد و آل محمد اور حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ بس یہ ذکر کہ جس کو آج ہم برپا کر رہے ہیں، در حقیقت خدا کا ارادہ ہے۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے اس ذکر کو بلند کیا ہے۔ قرآن میں یہی تو فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور وہی حبیب فرما رہا ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ بس یہ ذکر عالی ذکر ہے، اور جس ذکر کو خدا بلند کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ جس ذکر کو خدا بلند کرے اس کو کون خاموش کر سکتا ہے؟ بس یہ ارادہ خدا ہے کہ ذکر حسین ابن علی ہو، یہ ارادہ خدا ہے کہ یہ عزاداری ہو، یہ ارادہ خدا ہے کہ ہم آئیں مل کے اس محرم الحرام کے اندر ذکر نواسائے رسول کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر امتوں کی نجات کا سبب ہے، یہ ذکر امتوں کی ہدایت کا سبب ہے، یہ ذکر امتوں کی نجات اور ہدایت اور فلاح کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے یہ فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ اب جو شخص ہدایت چاہتا ہے، جو شخص نجات چاہتا ہے، اس کو حسین ابن علی کی اس کشتی میں، اس سفینے میں سفر کرنا پڑے گا۔ اگر جو شخص اس سفینے میں سفر نہیں کرے گا وہ نجات تک نہیں آ سکتا، وہ اس ہدایت تک نہیں آ سکتا۔ پس اس ہدایت تک آنے کے لیے جس سفینے کی ضرورت ہے اس سفینے کا نام حسین ابن علی ہے، جس ذکر کی ضرورت ہے اس ذکر کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ دیکھیے کیوں خداوند متعال نے اس ذکر کو کہا کہ فقط ذکر حسین ابن علی ہی کیا جائے۔ ہم اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑے بڑے شہداء، حمزہ سید الشہداء، جناب جعفر طیار، بدر کے شہداء، احد کے شہداء اور خیبر کے شہداء، جنگ جمل کے شہداء، حتیٰ میں اگر یوں کہوں کہ انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، اوصیاء اس دنیا سے چلے گئے، خود امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جناب سیدہ کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن شہید کیا گیا ان کو ایک روایت کے مطابق، لیکن ذکر فقط سید الشہداء کا اس اہتمام کے ساتھ۔ اس میں جس طرح عرض کیا کہ ارادہ خدا شامل ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس ذکر کو عام کیا جائے، اس ذکر کو
کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ذکر ذکر رسول اللہ ہے, حسین کا ذکر عیسیٰ کا ذکر ہے, حسین کا ذکر نوح کا ذکر ہے, حسین کا ذکر عیسیٰ کا ذکر ہے, حسین کا ذکر موسیٰ کا ذکر ہے, حسین کا ذکر ابراہیم کا ذکر ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حسین وارث انبیاء ہے, حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے, حسین نوح کا بھی وارث ہے, حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے, اور حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے. بس یہ ذکر در حقیقت ہماری پہچان ہے. تشیع کے ارکان میں سے محکم ترین رکن عزاداری سید الشہداء ہے. اور جب میں ولادت کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر دوں, جب جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, ولادت ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیے رسول اکرم پر. جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے تو رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے فاطمہ اس بچے کو مجھے دو. جب جناب امام حسین علیہ السلام دستے رسول میں آئے تو جبریل نازل ہوئے, اور جبریل جب نازل ہوئے, جبریل نے خدا کا پیغام رسول کو پہنچایا اور کیا کہا, یا رسول اللہ یہ بچہ کہ جس کو آپ گود میں, جس کو آپ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں, یہ بچہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. بے ساختہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جناب جبریل نے امام حسین علیہ السلام کی غربت کے مصائب پڑے, رسول نے آنسو بہائے. بس یہاں سے ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا بدعت نہیں بلکہ سنت رسول ہے. وہ طبقہ کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور کوئی نہ منائے, اس طبقے کے لیے واجب اور اوجب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے, چونکہ یہ سنت رسول ہے. اور جب یہ دیکھا جناب سیدہ نے تو اپنے بابا سے پوچھا, بابا کیا آپ کو اس بچے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ رسول فرماتے ہیں بیٹا کیوں نہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے, میں بہت خوش ہوں. جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اس وقت رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے بیٹی جب میں نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو جبریل نے مجھے خدا کا پیغام پہنچایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. عزادارو, وہ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کے بیٹے کی ولادت کے دن اس کی شہادت کی خبر اس کو ملے. رو کے جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا آیا اس وقت جب حسین کو, جب اس بچے کو شہید کیا جائے گا بھوکا پیاسا, آیا اس کے اوپر کوئی رونے والا ہوگا؟ آیا آپ ہوں گے؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اس وقت نہ تو ہوگی, نہ میں ہوں گا, نہ علی ہوں گے. تو رو کے جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا تو اس وقت حسین کو روئے گا کون؟ اس وقت حسین کو روئے گا کون؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو, خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جب حسین شہید ہوں گے, حسین کے ساتھ آل رسول شہید ہوگی, تو اس وقت اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے, اس قوم کی خواتین حسین کی خواتین پہ روئیں گی, اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے, اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے. عزادارو روتے ہوئے جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ روتے ہوئے فرمایا اے بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں روز قیامت اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے اوپر رونے والا ایک ایک شخص جنت میں نہ چلا جائے. اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خداوند متعال فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں اس
پھٹے ہوئے اس زخم خوردہ کرتے کو پورے عالم میں لہرا دو۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم کا جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے وہ تمام مصائب کہ جو آل رسول پہ کربلا کے میدان میں نازل ہوئے ڈائے گئے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، اور امام سجاد ان تمام مظالم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان مظالم کو یاد کر کے غم کی کیفیت کو طاری کریں، اور غم کے ساتھ ساتھ اس ہدف اور اس مقصد کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں کہ جس ہدف اور مقصد کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑا، جس ہدف اور مقصد کی خاطر حسین نے مکہ کو اختیار کیا، پھر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کے میدان میں آئے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار تشیع کے 4 ستون ہیں، 4 ستون ہیں تشیع کے، اور تشیع بلکہ یوں کہوں کہ اسلام کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ستون بعثت کا ہے کہ خداوند متعال نے رسول کو کیا کیا؟ مبعوث کیا۔ سورہ جمعہ کے اندر آپ پڑھا ہوگا آپ نے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کو مبعوث کیا، رسول کو رسول بنایا، محمد کو رسول بنایا تاکہ یہ قوم کے جو ضلالت مبین میں ہے اس کو نور کے اجالوں میں لے کے جایا جائے، اس کو ہدایت کے اجالوں میں لے کے جایا جائے۔ دوسرا رکن تشیع اور اسلام کا غدیر ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اسلام کا فقط سرسری سا واقعہ نہیں بلکہ ستون ہے۔ جس اسلام کے اندر غدیر نہ ہو وہ اسلام ناقص ہے، جس اسلام کے اندر غدیر نہ ہو وہ اسلام کامل نہیں، جس اسلام کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو وہ اسلام ناقص ہے، وہ ایمان ناقص ہے۔ اگر ایمان کی اکملیت چاہتے ہیں، اگر ایمان کا اتمام چاہتے ہیں تو اس کا راز ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا راز ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ دیکھیے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، تاریخ اسلام کے اندر کچھ ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے جن کے کانوں میں رسول نے فقط ان کو کہا۔ تاریخ کے اندر یہ ثبت ہے کہ بعض ایسے افراد کے ان کو رسول نے ان کے کان میں کہا کہ یہ کام کرو، امت کو وہ کان میں کہا ہوا سنائی دے دیا، لیکن غدیر کے مقام کے اوپر 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول پاک نے علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن امت کو یہ یاد نہ رہا۔ اور تیسرا رکن اسلام کا عاشورہ ہے۔ دیکھیے غدیر کی فراموشی باعث بنتی ہے عاشورہ اور کربلا کی۔ غدیر کو بلا دینے کا نام عاشورہ ہے۔ اگر امت غدیر کے پیغام کو یاد رکھتی عاشورہ کبھی بھی برپا نہ ہوتا۔ اگر غدیر کے پیغام کو امت نہ بلاتی امام حسن کو صلح نہ کرنا پڑتی۔ اگر غدیر کے مقام کے اندر غدیر کے پیغام کو امت نہ بلاتی علی کو 25 سال تک اس کے حق سے ان کے حق سے محروم نہ کیا جاتا۔ اگر غدیر کو نہ بلایا جاتا، غدیر کے پیغام کو نہ بلایا جاتا، جناب سیدہ کو شہید نہ کیا جاتا۔ غدیر کو فراموش کرنے کا نام عاشورہ ہے۔ اور آخری رکن تشیع کا وہ ظہور امام زمانہ ہے۔ تشیع کا آخری رکن امام زمانہ کیا ظہور ہے۔ بس یہ 4 رکن ہیں، ان 4 رکنوں کو ہم نے سمجھنا ہے، سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں ان کو لاگو کرنا ہے۔ چونکہ پہلا مرحلہ معرفت ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ امام علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اول الدین معرفتہ،
دین کی ابتدا نماز پڑھنا نہیں، دین کی ابتدا روزہ رکھنا نہیں، دین کی ابتدا حج کرنا نہیں، دین کی ابتدا جہاد کرنا نہیں، بلکہ دین کی ابتدا معرفت ہے۔ من ماتا لم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ جو جاہلیت کی موت مرتا ہے بغیر معرفت کے۔ دیکھیں کسی جگہ پر بھی عمل کا تذکرہ نہیں بلکہ معرفت کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ رسول پاک کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھیں تو رسول نے کوئی نماز ادا نہیں کروائی، رسول نے کوئی حج ادا نہیں کروایا، رسول نے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کروائی، بلکہ خدا کی معرفت کروائی۔ اور جب ہجرت کے فوراً بعد رسول نے کہا اب نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھیں، حج کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، لیکن اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو یہ تمام حج، زکوٰۃ، روزہ آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ بس ولایت علی بن ابی طالب کا، ولایت معصومین کا تعلق نماز کے ساتھ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نماز کا تعلق خدا سے ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب کا تعلق روزے سے اسی طریقے سے ہے جس طرح تعلق روزے کا خدا سے ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ولایت سے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے زکوٰۃ کا تعلق خدا سے ہے۔ بس اگر آپ نے نماز ادا کر لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، لیکن آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کی ولایت کے بارے میں شک ہوا، یہ نماز منہ پہ ماری جائے گی، یہ حج منہ پہ مارا جائے گا، یہ زکوٰۃ منہ پہ ماری جائے گی۔ یہ ولایت جس طرح عرض کیا میں نے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ مشکل عقیدہ ہے۔ دیکھیں مجھے ایک بات یاد آ گئی تو کہتا چلوں، ایک عالم دین وہ کہتے، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا وہ مسلمان کہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے چلے گئے اس دنیا سے، ان کا حساب آسان ہے چونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن وہ مسلمان کہ جب رسول پاک نے ہجرت کرنا چاہی، رسول پاک مبعوث بے رسالت ہوئے تو پھر خدا نے کہا یا رسول اللہ اب ان کو محمد رسول اللہ بھی پڑھوائیے۔ اب وہ افراد کے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک زندگی کی چلے گئے، ان کا امتحان آسان ہے، مشکل تو ہے لیکن آسان ہے۔ لیکن جب غدیر کے مقام پہ علی کو مولا متعارف کروایا تو پھر رسول نے کہا اب ان کو علی ولی اللہ بھی پڑھوائیے۔ اب وہ مسلمان کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا چلے گئے جنت میں جائیں گے، وہ مسلمان بعد از مبعوث رسالت رسول کی انہوں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ چلے گئے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ مسلمان کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن غدیر کے مقام کے اوپر آ کر علی ولی اللہ پڑھا، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے علی ولی اللہ کا انکار کیا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون۔ دیکھیں خدا نے اس جگہ پر دو چیزوں کے بارے میں ارشاد کیا ہے۔ والذین کفروا، انکار اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جو معلوم نہ ہو۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو نواب شاہ کا پتہ ہے آج سے آنے سے پہلے، میں کہوں گا نہیں مجھے نہیں پتا، توجہ ہے نا۔ لیکن ایک ہے جھٹلانا، انکار جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ لا علم ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جھٹلاتا وہ ہے جس کو پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اس آیا کے اندر خداوند متعال نے رسالت کے منکروں کا بھی انجام لکھا ہے اور ولایت کے منکروں کا بھی انجام لکھا ہے۔ رسالت اور ولایت کے منکروں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہم فیہا خالدون۔ اب وہ افراد کہ جو ولایت کا اعلان سننے کے بعد
انکار کر رہے ہیں ان انکار کرنے والوں کو خدا کہہ رہا ہے اگر تم انکار کرو گے تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے۔ اب مجھے یہاں پہ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کیا، ایک شخص نے اٹھ کر یہ اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ اب وہ رسول کے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے رسول ان کو کہہ دیجئے آپ تو کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، وہ لسان وحی۔ انہوں نے کہا، رسول نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو اس نے یہ کہا اے رسول اگر یہ اعلان خدا، تم نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا مان لیا، تم نے یہ کہا کہ میں رسول ہوں، ہم نے مان لیا، آپ نے یہ کہا، تم نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، حج کرو حج کیا، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دی، خمس دو خمس دیا، اور جہاد کرو جہاد کیا، لیکن آج یہ اعلان ہمیں لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے، معذرت خدا کی طرف سے ہے، تو خدا کو کہو کہ ایک پتھر نازل کرے اور مجھے اسی وقت جہنم میں داخل کرے۔ تو اس وقت خدا نے ایک پتھر نازل کیا جو پتھر اس کے سر پہ لگا اور وہیں پہ فنار ہو گیا۔ یعنی یہ نتیجہ دینا چاہوں گا کہ رسول کی رسالت کا انکار، رسول موجود تھے لیکن خدا نے عذاب نازل نہیں کیا، نماز کا انکار کیا عذاب نازل نہیں کیا، حج کا انکار کیا عذاب نازل نہیں کیا، جہاد کا انکار کیا، جہاد سے بھاگتے رہے عذاب نازل نہیں کیا، لیکن رسول نے جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا اور پہلا شخص جس نے انکار کیا خدا نے موقع کے اوپر اس کو فنار کر دیا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ولایت علی ابن ابی طالب کا آسان عقیدہ نہیں، اس عقیدے کی شرائط بھی ہیں، اس عقیدے کے تقاضے بھی ہیں، اس عقیدے کے لوازمات بھی ہیں، اور سب سے بڑی شرط اور سب سے بڑا لوازم اس عقیدے کا محبت اہل بیت ہے، اور محبت پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے کس مقام تک پہنچنے کا، اس مقام میں محمود تک پہنچنے کا کہ جس کا نام لقاء اللہ ہے۔ خدا نے قرآن میں یہی تو فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول کہہ دو کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے تو تمہاری اتباع کریں۔ اور وہی رسول غدیر کے مقام پہ یہ فرما رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سامعین محترم، بات یہ نہیں کہ علی خدا کے علی دوست ہیں یا علی ولی ہیں، بات یہ ہے، یہاں پہ ایک نقطہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول ہمارے دوست ہیں اس طرح علی بھی ہمارے دوست ہیں، ہم ولایت پہ تو بعد میں آئیں گے، ہم رسالت پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس نقطے کے اندر، اس حدیث کے اندر رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں، وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا دوست اس طرح علی تو ہم تمہارے دوست، کہنا یہ چاہوں گا ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ رسول کو رسول سمجھتے ہیں، غدیر خم کے اوپر ہمیں یہ پتا چلا کہ ابھی تک آپ نے رسول کی رسالت کو اپنایا ہی نہیں، اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح رسول ہمارے دوست ہیں اسی طرح علی ہمارے دوست ہیں۔ بھائی یہاں پر اگر آپ رسول کو رسول سمجھتے ہیں تو پھر رسول کے اس پیغام کو رسالت کا پیغام سمجھیے، اگر آپ رسول کو دوست سمجھتے رہے
رہے آپ علی کو بھی دوست سمجھیے، اگر آپ رسول کو ولی سمجھتے ہیں تو آپ پھر علی کو ولی سمجھتے رہیے۔ اب آئیے یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، آپ کا عقیدہ جو بھی ہو، اب جو شخص، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص رسول کو حاکم سمجھتا ہے علی کو بھی حاکم سمجھے، جو شخص رسول کو سرپرست سمجھتا ہے علی کو بھی سرپرست سمجھے، اور جو شخص رسول کو ولی سمجھتا ہے علی کو بھی وہ ولی سمجھے۔ اور اسی ولایت کا امتحان جب ہوتا ہے، اسی ولایت کا جب امتحان ہوتا ہے، یہی ولایت کہ جب اس ولایت کی تبلیغ کا مرحلہ آتا ہے تو جو پہلی مبلغہ ہیں اس ولایت کی، جو پہلی تبلیغ کرنے والی ہیں اس ولایت کی، وہ جناب سیدہ ہیں۔ پہلی مبلغہ کہ جس نے مدینہ کے اندر یہ تبلیغ کی کہ اے لوگو 2 مہینہ 10 دن پہلے جو پیغام سنا تھا آ کے اس کی گواہی دے دو۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، انشاءاللہ میں کل اس کو مزید کھولوں گا اور اس کو ربط دوں گا امام زمانہ کی ولایت سے کہ کس طرح سے ہم نے غدیر سے ظہور تک جانا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ بھی چونکہ موسم بھی گرم ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے علامہ اقبال ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کلام لکھا جناب سیدہ کے بارے میں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میں علامہ اقبال جناب سیدہ کی تربت کو اپنے لیے طواف بناتا اور ساری زندگی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا۔ میں یہ کہوں گا اے علامہ اقبال، تو سجدہ کرتا اس وقت جب تجھے پتا ہوتا سیدہ کی قبر کہاں۔ عزادارو، وہ بی بی کہ جس نے ولایت کا دفاع اس طرح سے کیا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور بہت ہی مظلوم بی بی ہے وہ بی بی کہ جس کی قبر کا نشان آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ جب جناب سیدہ نے امام علی علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ یا علی جب مجھے دفن کرنا تو میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ میں یہ کہوں گا، میں نے ایک جملہ سوشل میڈیا پہ ایک خطیب سے سنا، معلوم نہیں نام مجھے یاد نہیں، بہت ہی تلخ جملہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے دفنایا اس کو جاتا ہے کہ جس کی قبر کا ایک نشان ہو۔ علی نے جب جناب سیدہ کو دفنایا تو 40 نشان بنائے، 40 نشان بنا کر مٹا دیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول زادی دفنائی نہیں گئی، چھپائی گئی۔ امت نے اتنے دکھ دیے، امت نے اتنے ظلم کیے کہ رسول زادی کو چھپانا پڑ گیا۔ عزادارو، بہت ہی تلخ جملات ہیں، بہت ہی تلخ، جسے کہہ لیں گے اس ولایت کی مبلغہ کے، اس ولایت کی شہیدہ کے اگر مصائب انسان یاد کرے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ وہ بی بی کہ جس نے یہ کہا کہ 2 مہینہ 10 دن پہلے جس علی کے، جس ولی کی ولایت کی گواہی دی ہے تم نے، اس کی آ کے صداقت کے لیے گواہی دے دو۔ جب مدینہ کے دربار میں، مدینہ کے بازار میں گئی تو دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور جس نے دروازہ کھولا اس سے یہ کہا کہ آ کے علی کی ولایت کی گواہی دے دو۔ اس نے کہا مجھے بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ عزادارو، کربلا کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا، کربلا کا آغاز مدینہ سے ہوا۔ کربلا کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا، بلکہ کربلا کا آغاز شہادت جناب سیدہ سے ہوا۔ عزادارو، جب بی بی کے اوپر
دروازہ گرایا، دروازے کا گرنا تھا، بی بی کا بیٹا شہید ہو گیا، جناب فضہ کو صدا دی، اے فضہ آؤ محسن شہید ہو گیا، لیکن اے فضہ یاد رکھنا علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ سیدہ زخمی ہیں۔ عزادارو، وہ علی کہ جب گھر میں آئے اور پتہ چلا کہ در پہ آئے تھے اور رسول زادی کو زخمی کر کے چلے گئے ہیں، علی رنجیدہ افسردہ، اس کے بعد علی نے خانہ نشینی اختیار کر لی، کبھی مسجد میں تو کبھی گھر میں۔ ایک دن جناب سیدہ نے جناب حسنین کو کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ رسول کی قبر پہ جاؤ اور رسول سے کہو یا رسول اللہ آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ میری بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے۔ عزادارو، جناب امام حسین اور امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں، رسول کے روضے پہ جاتے ہیں اور رسول کی قبر سے لپٹ کر کیا کہتے ہیں کہ اے نانا، تمہاری بیٹی نے، اماں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا ان کو شفا دے دے۔ اور اس کے بعد جب امام حسن امام حسین چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ کپڑے پہنتی ہیں، طہارت کرتی ہیں اور جناب فضہ کو کہتی ہیں کہ اے فضہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں آئیں تو سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں ختم ہو جائیں تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، اس طرف جناب حسنین ان کو آنکھ لگ گئی جناب رسول خدا کی قبر پہ، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رسول خدا آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا کے چہرے پہ خاموشی کے آثار، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو، رسول خدا کا چہرہ اترا ہوا اور رو کے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بچوں جاؤ، فاطمہ مجھ سے میرے پاس آ گئی۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ امام حسن اور امام حسین گھر آتے ہیں، جناب فضہ ان کو کھانا دیتی ہے، امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اے فضہ، آیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ سے کھانا کھایا ہو؟ جناب فضہ رو کے کہتی ہیں اے میرے بیٹو، اے اماموں، تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، جناب فضہ کیا کہتی ہیں؟ اے بیٹا جاؤ، مسجد میں علی ہیں، علی کو اطلاع دو، اے علی تمہاری زوجہ امت کے غموں کو لے کر، تمہاری زوجہ امت کے دیے ہوئے زخموں کو لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، جب اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مولا علی کو کہتے ہیں اے بابا ہماری اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، وہ علی کہ جس کو خیبر میں کوئی نہ گرا سکا، جس کو احد میں کوئی نہ گرا سکا، جس کو خندق میں کوئی نہ گرا سکا، جب سنا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ علی منہ کے بل گر پڑے۔ اجرکم اللہ، علی منہ کے بل گر پڑے اور جب گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا اے نبی زادی، جب علی کو کوئی دلاسے کی ضرورت ہوتی تھی تو علی تمہارے پاس آتے تھے، اب علی کو کون دلاسا دے گا؟ اب علی کو کون دلاسا دے گا؟ عزادارو، جناب سیدہ نے کچھ وصیتیں کی، اس میں پہلی وصیت یہ تھی کہ یا ابو الحسن غسلنی باللیل دفننی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ عزادارو، میں وہ روایت نہیں پڑھ سکتا جس کے اندر جناب سیدہ نے اس سبب کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے جناب سیدہ اس دنیا سے گئیں۔ اب جناب سیدہ کو جب علی، میں مختصر کر رہا ہوں، جناب سیدہ کو جب علی غسل دے رہے تھے تو اچانک ایک دفعہ علی کی چیخ و پکار بلند ہوئی، زوجہ رسول پاس تھی اور زوجہ رسول نے کیا کہا؟ اے علی، عرب کے شجاع ترین انسان، عرب کے مرد اپنی زوجہ کے جانے کے بعد، اپنی زوجہ کے
انتقال کے بعد اس طرح سے داڑے مار مار کے نہیں روتے. تو علی کیا کہتے ہیں؟ اے زوجہ رسول، مجھے خبر نہیں ہوئی کہ رسول زادی 75 دن تک اب اس زخم کو لے کے اس دنیا میں رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی. جناب سیدہ کو غسل دیا گیا، جناب سیدہ کو کفن دیا گیا اور جناب سیدہ کا جنازہ گھر میں رکھ دیا گیا. اور علی نے کیا کہا؟ اے زینب، اے ام کلثوم، اے حسن، اے حسین، آؤ اپنی ماں کے اوقات دیدار کر لو. اب ہو سکتا ہے اس کے بعد دیدار قیامت والے دن ہو. عزادارو زینب نے ودا کیا، عزادارو ام کلثوم نے ودا کیا، عزادارو جناب حسن نے ودا کیا، لیکن اگر نہیں آیا تو مظلوم کربلا نہیں آیا. امام علی نے کیا کہا؟ اے بیٹا علی، اے بیٹا حسین، تم کیوں اپنی ماں کے پاس نہیں آ رہے؟ تو اس وقت جناب حسین رو کے کہتے ہیں اے بابا، اماں خود پکارے تو میں آؤں گا. عزادارو ایک دفعہ ان جملات کا سننا تھا. ایک دفعہ جنازے کے بند کھلے اور باہیں باہر آئیں اور جناب فاطمہ نے کہا او میرا غریب بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا آؤ. عزادارو جناب حسین علیہ السلام آئے اور اپنی اماں کے جنازے سے لپٹ گئے اور اپنے رخساروں کو اپنے اماں کے منہ پہ لگایا. تو اس وقت حاطف غیبی سے صدا آئی، اے علی جلدی کرو، اے علی جلدی کرو، حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو، اے علی حسین کو فاطمہ سے دور کر لو. جنت میں حوران نوحہ کناں ہیں، انبیاء اور تمام ملائکہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. عزادارو حسین کو جدا کیا گیا. میں کہوں گا مولا حسین، ابھی تو آپ کی ماں کا جنازہ ہے اور آپ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، کفن موجود ہے اور آپ کو آپ کے بابا جدا کر رہے ہیں. ہائے وہ شام غریباں کہ جب جناب سکینہ اپنے بابا کے جنازے کے ساتھ لپٹی تو ان کو ہاتھوں کے ساتھ نہیں بلکہ تماچوں کے ساتھ جدا کیا گیا. ان کو ہاتھوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کو کوڑوں کے ساتھ اپنے بابا سے جدا کیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین.